دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج۔ وہ فجر کے وقت اٹھنے کا عادی تھا، معمول کے مطابق آنکھ کھل گئی، نہا دھو کر نماز پڑھی، پھر کلو کو چائے کا کہہ کر لان میں آ گیا، فوارے کے قریب بنی مور کے ڈیزائن کی سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھ گیا اور پانی کی اچھل کود پر نظریں جما دیں۔ اچھا ہوا تم ادھر ہی مل گئے۔ وہ بابا صاحب کی آواز پر جانے کس خیال سے چونک پڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، رات سے ہم ایک بات پر غور کر رہے ہیں۔ وہ اس کے برابر ہی بیٹھ گئے۔ جی فرمائیے۔ یہ جو کراچی کی چمڑا فیکٹری میں ہمارا مینیجر ہے علیم الدین، تمہیں تو پتہ ہوگا، یہ اپنے ہی گاؤں کا ہے۔ جی جی۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سید ہیں یہ لوگ، وقت بگڑ گیا بیچاروں کا، پاکستان بننے سے پہلے کی واقفیت ہے ہماری ان کے خاندان سے۔ جی۔ وہ مزید سنبھل گیا، اسے بہت خاص بات کی بو آ رہی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، روشی سے سال 6 مہینے چھوٹا ہوگا۔ اوہ، باری کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے دکھ کی آنچ سے سلگتا ایک گہرا سانس لیا۔ 12 جماعت پڑھا ہوا ہے، باپ نے الگ کاروبار کر دیا تھا، غلط صحبت میں پڑھنے لگا تھا۔ کالج میں باپ نے دور اندیشی سے کام لیا اور کالج سے ہٹا کر کاروبار میں کھپا دیا۔ 50,000 قرض لیا ہم سے، 40,000 واپس کر چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اکیلا لڑکا اور ماں باپ، ہمیں بھی سکون ملے گا اور اسے بھی۔ سال 6 مہینے چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ابھی 10 مہینے ہی ہوئے ہیں اسے کاروبار سنبھالے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ ایسا کرو، آج علیم الدین کو شام کی چائے پر یا رات کے کھانے پر بلوا لو، فون کر دینا اور کہہ دینا ہو سکے تو بیٹے کو بھی ساتھ لائے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کا حکم۔ یاور بھی 10-15 دن بعد کراچی کا چکر لگائیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ویسے تو ہمیں امید ہے وہ ہمیشہ ہی کی طرح ہمارے فیصلے سے اتفاق کریں گے۔ اس کے ایک ہفتے بعد ہم روشی کی بارات کر دیں گے، کیوں؟ صحیح؟ وہ اپنی چھڑی پر دونوں ہاتھ جما کر سامنے دیکھنے لگے۔ جو آپ بہتر سمجھیں۔ وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے کلو چائے لا رہی تھی۔ اچھا، اب ہم ذرا اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، ایک ضروری فون کرنا ہے سرائے۔ اتنی جلدی میں آنا پڑا کہ وہاں کا پروگرام تلپٹ ہو کر رہ گیا۔ چائے پی لیں خان؟ تم پیو، ہم پی چکے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ کلو اسے چائے کا کپ تھما کر اگلے حکم کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، اس نے جیسے کسی خیال سے چونک کر اسے کہا تھا۔ وہ چلی گئی۔ اسے محسوس ہوا تھوڑی دیر پہلے لان بہت حسین تھا، پھول مسکرا بھی رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی گھر میں اچانک بری خبر آ گئی ہو اور سب کے چہرے اتر گئے ہوں۔ دیواریں آئینہ دار حیرانی سے مکینوں کو تک رہی تھیں۔ اس نے چائے کے گھونٹ بھرنا شروع کیے جو بے حد بدمزہ محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی امی یعنی عالم تاب اور ان کی نند جہاں آرا اسے جیپ تک خدا حافظ کہنے آئی تھیں۔ جواد اسے رہائشی کمرے میں 2-4 باتیں کر کے رخصت کر چکا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر یاور علی خان کے برابر میں بیٹھ گئی اور کھٹاک سے جیپ کا دروازہ بند کر لیا۔ ابھی تک وہ یاور علی خان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ دیہاتوں میں صبح جتنی حسین ہوتی ہے، شہروں میں تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے حسن کا۔ آپ کبھی اس سے پہلے ہری پور گئی ہیں؟ وہ کچے راستے پر جیپ بہت احتیاط سے چلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ہاں، ذرا گریزی اور بیک گراؤنڈ میں پہاڑوں کا منظر دیکھیے گا، کبھی بھول نہیں سکیں گی۔ مری سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اس نے اس کی طرف چہرہ موڑ کر دیکھا۔ لائٹ براؤن کوٹ پینٹ اور سرخ براؤن میچنگ ٹائی میں وہ بہت تر و تازہ محسوس ہوئے۔ مری کا حسن الگ انفرادیت رکھتا ہے، ہری پور اپنی جگہ منفرد ہے۔ وہاں قدرتی حسن کے علاوہ سکون بہت ہے، زیادہ ہنگامہ سا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ لوگ بھی از حد سادہ ہیں۔ پکی سڑک شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے رفتار بڑھا دی۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف لگے ہوئے گھنے درخت ایک عجیب سی تازگی اور ٹھنڈک کا احساس بخش رہے تھے۔ کتنے عرصے سے ہے آپ کی پوسٹنگ ہری پور میں؟ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ پہلے کہاں تھے؟ کوہاٹ۔ وہ بھی تو سنا ہے بہت خوبصورت ہے، گھما لائیں گے وہاں بھی آپ کو، اور جہاں کہیں گی۔ ارے اتنے مہربان ہیں آپ کا چہرہ تو یہ نہیں بتاتا۔ وہ ہنس دی۔ چہرے بلکہ چہروں پر نہ جائیے،
یہ بعض اوقات بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے گیئر بدلتے ہوئے اس پر سرسری نظر ڈالی۔ سرخ سوتی مگر خوبصورت لباس میں وہ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ کیسے ہوتے ہیں جھوٹے چہرے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پیشانی سے بال ہٹائے۔ یہ تو سمجھانا مشکل ہے، یہ تو بس انکشاف ہوتا ہے، پہلے سے پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ کبھی ہوا ہے انکشاف؟ وہ ان کا خوبصورت پروقار چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ آپ اچھی وکیل بنیں گی۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ یہ میرے سوال کا جواب ہے؟ اچھا یہ بتائیے، آپ کو پہلے ریسٹ ہاؤس چھوڑا جائے یا آپ میرے آفس چلیں گی؟ پہلے ذرا آفس کا جائزہ لے کر اطمینان سے آگے بڑھیں گے، اس طرح اگلا پروگرام بنانا بہت آسان ہوگا۔ کیوں؟ وہ سامنے سے آتے ہوئے بکریوں کے ریوڑ کو بغور دیکھ رہی تھی، جیسے چونک گئی۔ آپ ظاہر ہے جو سوچیں گے میں اس میں ساتھ دوں گی، اس لیے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، اور ہاں میرا سوال آپ کے پاس امانت ہے۔ میں اتنی سادہ لو نہیں ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں ادھر ادھر میرا دہن کر دیں اور مجھے پتہ نہ چلے۔ وہ ہنس پڑی۔ ذہین عورت بھی بعض اوقات سزا ہوتی ہے۔ وہ پہلی مرتبہ اس انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولے کہ ان کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ چمک اور مسکراہٹ بھی تھی۔ بچوں بھی تو بہت ذہین ہوں گی، کاش انہوں نے بھی آپ کی ڈپٹی کمشنری کے مزے چکھے ہوتے۔ جاگیرداری میں وہ مزہ کہاں جو اسٹیبلشمنٹ کا ذرا سا پرزہ بننے میں ہے۔ پاکستان میں تو پیدا ہونے والے بچے کو اگر سب سے اچھی دعا دی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کرے بیوروکریٹ بنے، دودھو نہائے، پوتو پھلے۔ وہ پاؤں پھیلا کر ذرا آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ یاور علی خان کھل کر مسکرا دیے۔ ویری نائس آف یو مائی گڈنس۔ اپنی اتنی برملا تعریف پر ایک معصوم سی شرمگی مسکراہٹ ماہین کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ محبت عادت ہو سکتی ہے مگر عشق سراسر مجبوری ہے۔ زندگی یوں ہی دریا سی بہہ رہی ہوتی ہے، انسانوں کا اژدہام بھی وہی ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن ایک طلسمی نظر تو منکشف سیارے کی طرح آشکار ہوتی ہے۔ کہکشاؤں کا ایک نیا جہان دریافت ہوتا ہے۔ انسان ایک جست میں اڑ کر اس نئے جہان میں جا پہنچتا ہے۔ اس جہان کی تہذیب، یہاں کے رکھ رکھاؤ، یہاں کی شام و سحر یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ اس جہان میں ہم آہنگ ہونے کے لیے یہاں کا مخصوص لباس پہننا ہوتا ہے، جس کے تاروں میں سرمستی ہو، بے خبری ہو، جس کے ٹھنڈے ریشم سے طلب کی آنچ آتی ہو۔ اس جہان میں نیند و بیداری کے مفہوم بھی الگ ہوتے ہیں۔ مطلوب و محبوب و مقصود کے زانو و بازو میسر ہوں تو میٹھی نیند کے جھونکے آتے ہیں۔ وہ نظر سے اوجھل ہو تو حریر و ریشم سے آراستہ خوابگاہ میں الاؤ بھڑکتے ہیں۔ نہ نیند اپنی، نہ بیداری، نہ خوشی نہ غم، نہ زہر نہ امرت، کوئی شے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس ایک نگاہ کے معائنے کے ساتھ زندگی سفر کرتی ہے، وہ نگاہ جس کی تائید و تردید کے ساتھ رات وابستہ ہوتی ہے۔ بس وہ نگاہ کہ اس نگاہ کا اثر ہر شے پر غالب آ جاتا ہے۔ چاند کا حسن محسوس ہوتا ہے تو اس نگاہ کے احساس کے ساتھ، سبزہ زاروں کی ٹھنڈک کا ادراک ہے تو اس کی مسکراہٹ کے ساتھ، بہتے دریاؤں کی روانی ہے تو گویا اس نظر کی معنی خیزی کا استعارہ، اس نظر کی معنی خیز گفتگو کا تسلسل۔ عشق کیا ہے؟ آداب غلامی کی تفصیل۔ پہننا، اوڑھنا، ہنسنا مسکرانا، سونا جاگنا، سب اس ستمگر کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ جاں کا سوختہ بنا دینے والا بڑا سا بھاڑ، زندگی بن کر دوڑنے والے لہو سے روشن ہونے والا الاؤ۔ تنکا تنکا سمیٹتی ہوئی زندگی آن کی آن میں اس بھاڑ میں جا پڑتی ہے، اور پھر کوئلہ بنے تو قصہ ختم، راکھ بنے تو جان چھوٹے، پر نہ کوئلہ نہ راکھ، نہ سلگتی ہے نہ بجھتی ہے۔ عشق کیا ہے؟ اپنی ذات سے دستبرداری کا اعلان، اپنی انا کی رخصتی کا سامان، اپنی گمشدگی کا اعتراف، اپنی ذات کے لاپتہ ہونے کا اشتہار، اپنے وجود سے لا تعلقی کا بیان۔ عشق کیا ہے؟ اس ایک نظر کا اثر، وہ نظر جو ہست و نیست کے معنی سے بہت آگے اڑان بھرتی ہے، یہی نظر جس میں بربادی کے سامان چھپے ہوتے ہیں، پھیل کر کائنات بن جاتی ہے، اور ساری زندگی گویا اس کائنات میں مقید ہو جاتی ہے۔ ہر آن ہر لمحے اس نظر کی توجہ محسوس ہوتی ہے،
دل مستر کی گوشہ نشینی تو بظاہر ہوتی ہے، مگر جہاں گوشہ ہوتا ہے وہاں کائنات ہوتی ہے۔ اس نے تازہ اخبار رول کر کے سینے سے لگایا۔ ہاسپٹل سے آئے اسے دوسرا دن تھا۔ اس کی دردمندانہ اپیل پر کوئی اس کی تنہائی میں مخل نہیں ہو رہا تھا، البتہ گلو گاہے بگاہے اسے دیکھنے یا سوپ دینے آ جاتی تھی، اور جس کے سنگے بار لہجے نے اس کی دنیا تلپٹ کر رکھی تھی اس کی جھلک بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ وہ پوری طاقت مجتمع کر کے بستر سے اٹھی، کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اختر ڈرائیور سے باتیں کر رہا تھا۔ اختر بھی ہنس رہا تھا اور وہ بھی۔ روشی کے سینے سے ہوک اٹھی۔ کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے ہنسنا، جیسے اس وقت دنیا کا دلچسپ ترین لطیفہ بھی اسے نہیں ہنسا سکتا تھا۔ دو موتی اس کے رخساروں پر لڑک آئے۔ میں تو شاید اب عمر بھر نہ ہنس پاؤں۔ مجھ پر آخری یہ انکشاف کیوں ہوا کہ میری خوشیاں اور میری ہنسی تمہاری ذات کی مرہون منت ہے۔ بی بی چائے پئیں گی آپ؟ کلو کی آواز اینٹ پتھر کی طرح اس کے دماغ پر لگی۔ ہاں، اسٹرانگ سی ہونا چاہیے۔ اور ہاں سنو، اس نے جاتی کلو کو پکارا۔ وہ ٹھہر گئی۔ باری کو بھیجنا میرے پاس۔ وہ دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ اختر گاڑی گیٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ باری ریسٹ پر نظر ڈال کر اس طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اس کا دل بے قابو ہونے لگا۔ یہ جا رہا ہے، جانے کب واپس آئے گا؟ اور یہ کلو کہاں مر گئی؟ جب پہنچے گی اس وقت تک وہ نکل بھی چکا ہوگا۔ اس کے دل و دماغ پر زیر و زبر ہونے لگے۔ اگر چند لمحوں کے اندر اس سے بات نہ ہوئی تو میرا دماغ پھٹ جائے گا یا دل رک جائے گا۔ اس کا جی چاہا کھڑکی سے کود کر اسے کھینچ لائے۔ مان اس نے دیکھا کلو سر پر دوڑتی ہوئی باری کی طرف جا رہی ہے، ساتھ ہی خان خان کی آوازیں بھی لگا رہی ہے۔ وہ رک گیا تھا۔ کلو غالباً اس کو پیغام دے رہی تھی۔ روشی کے سینے سے دیر سے رکا سانس خارج ہوا۔ اعصاب پرسکون ہوئے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر دوبارہ بستر پر آ گئی۔ 2 منٹ کے وقفے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ یس میم۔ کیسے یاد فرمایا؟ اس کی شریر آواز بہت قریب سے آئی۔ تمہارے ہاں بیمار کی عیادت کا رواج نہیں؟ وہ جیسے بہت سلگ رہی تھی۔ ہمارے ہاں؟ بڑی عجیب سی بات کی ہے آپ نے۔ جو ہمارا ہے وہی آپ کا ہے۔ ہمارے تمہارے کی پابندی سے قدرت نے ہمیں آزاد کیا ہوا ہے۔ حکم کیجئے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر سر کو خم دے کر کہہ رہا تھا، اتنی تابعداری مت دکھایا کرو۔ ڈر لگتا ہے، ڈرامہ لگتا ہے۔ وہ پھنکاری۔ آپ کو میری تابعداری پہ شک ہے کیا؟ وہ ہنوز کھڑا ہوا تھا۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ کیوں پوز کرتے ہو کہ سارا کام تمہارے بغیر رکا ہوا ہے؟ لیجئے۔ بیٹھ گیا۔ ارشاد۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ارشاد ورشاد کچھ نہیں، تم اتنے بے حس ہو اندازہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ بھی آ کر میرا حال نہیں پوچھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے جلدی سے باری کی طرف سے پشت کر لی اور باری حیران و پریشان اسے دیکھتا رہ گیا۔ باقی سب لوگ تو آپ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے پاس نہیں آیا کہیں آپ کو ناگوار نہ گزرے، آپ کو ٹینشن نہ ہو۔ میں تو احتیاط برت رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے تمہاری احتیاط۔ تمہیں نہیں پتا میں تمہاری کتنی عادی ہوں۔ اس کے منہ سے برجاستہ نکل گیا۔ لہجے میں آنسوؤں کا نمک گھلا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری روشی بی بی۔ اچھا چلیں، نارمل ہو جائیں۔ اب میں آپ کے کمرے کے اتنے چکر لگاؤں گا کہ آپ تنگ آ جائیں گی۔ گیٹ آؤٹ وتھ ان اے موومنٹ۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر آنکھوں میں سخت الجھن کا رنگ تھا۔ طنز کر رہے ہو؟ تم بھی نہیں بخشو گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باری سٹپٹا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ شاید بابا صاحب نے اپنا فیصلہ اسے سنا دیا۔ وہ سوچنے لگا۔ پلیز دیکھیں، روئے نہیں۔ کیا بابا صاحب نے؟ اس نے کوئی بات منہ سے نکالنے سے پیشتر اپنی تسلی کرنا چاہی۔ مجھے ان کی کہنے کی پرواہ نہیں۔ جو ان کی جی میں آتا ہے وہ کریں۔ جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گی۔ وہ غرائی۔ اب کیا کریں گی؟ اسے بخار چڑھنے لگا۔ میں اوپر بنی ہوئی پانی کی ٹینکی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اگر مر نہ سکی تو معذور ہو جاؤں گی۔ پھر بابا صاحب کے دل میں جو آئے وہ کریں۔ پھر تم بھی کھانے کا پوچھنے کے بہانے میرا تماشا دیکھنے آیا کرو گے۔ وہ اسی طرح پیٹ موڑے کہہ رہی تھی۔ یہ سارے قصے میں غریب کیوں بار بار بیچ میں آ جاتا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ یہ سب تم غریب ہی کا تو کیا دھرا ہے۔ وہ ہتھیلی سے آنسو پوچھنے لگی۔
اسی طرح بلیم نہ کیجیے، میں تو محض پرزا ہوں۔ بابا صاحب نے حکم دیا کہ علیم الدین اور ان کے بیٹے کو بلاؤ۔ میں نے دے دیا ان کو میسج، ظاہر ہے میں کر بھی کہہ سکتا تھا۔ آپ دل برا نہ کیجیے، اچھے لوگ ہیں۔ بعض اوقات زندگی پر آنن فانن آتی ہے خوشی، وہ آگے چل کر بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تعلیم کی کمی ہے، آپ چاہیں گی تو یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ شکل صورت اچھی ہے، بات کرنے کا انداز بھی برا نہیں۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باری کی بات ادھوری رہ گئی۔ علیم الدین صاحب کے صاحبزادے کی اور کس کی؟ وہ قدرے حیران نظر آیا۔ مجھے اس گھاس کھودنے والے کے ذکر سے کیا دلچسپی؟ تم سے اس وقت سراسر اپنی بات کر رہی ہوں۔ علیم الدین صاحب کہاں بیچ میں ٹپک پڑے۔ اچھا، باری پوری طرح سرپٹا گیا۔ اس کے انداز نے ظاہر کر دیا تھا کہ ابھی علیم الدین والی بات اس تک نہیں پہنچی۔ وہ اپنی حماقت پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ اچھا خیر چھوڑیں اس قصے کو، یہ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ اچھی طرح فروٹنگ کریں، پنجہ آزمائی کی ہے، انجر بنجر ڈھیلے ہو رہے ہوں گے، رنگ تو آپ کا بالکل ہلدی ہو چکا ہے۔ آپ ایزی رہیں، جب تک آپ نہیں کہیں گی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ گھبرا کر بات سنبھال رہا تھا۔ روشی دم بخود سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کیا چکر ہے یہ علیم الدین اور ان کے صاحبزادے کا؟ اس کی نظروں میں ایک کھوج ناچ رہی تھی۔ کچھ نہیں، پرسوں وہ لوگ آئے تھے نا، میں سمجھا آپ ان کے متعلق بات کر رہی ہیں۔ خیر جانے دیں، جب کوئی کمی نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ اگر ان کے صاحبزادے کی تعلیم کم ہے تو کیا وہ مجھ سے ٹیوشن پڑھیں گے؟ میں کیوں ان کی تعلیمی کمی پوری کروں گی؟ ٹھیکہ لیا ہے میں نے جاہلوں کو پڑھانے کا۔ وہ ہمارے ملازم ہیں، ہماری خدمت کریں گے، ہم ان کی نہیں۔ ٹھیک ہے، بتاؤ باری، یہ سارا چکر کیا ہے؟ وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کوئی چکر نہیں ہے۔ کہاں الجھ گئیں آپ؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت بھی اچھی ہے، تم بتا رہے تھے، مگر تم مجھے کیوں بتا رہے تھے؟ کیا میں نے اسے دیکھا ہوا نہیں؟ ابرے مشکوک نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بابا صاحب کے دمساز و ہمراز گل، اگل دو سب کچھ۔ جس قیامت نے رکنا نہیں وہ پھر آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ وہ بڑی ہی کرب سے مسکرا رہی تھی۔ آپ دراصل سمجھی نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ عجیب مشکل میں گرفتار ہو چکا تھا۔ باری، دودھ کے دان نہیں ہیں منہ میں۔ اب ذرا دیکھو کیا کرتی ہوں میں۔ یہ لوگ بھی کیا یاد کریں گے کہ ان کے ہاں کوئی روشان یاور علی خان ہوئی تھی۔ اس نے پاؤں میں سلیپر پر اٹکائے۔ باری چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ جب جہنم ہی مقدر ہے تو ان کی مرضی کا جہنم منظور نہیں۔ اپنی مرضی کے جہنم میں جاؤں گی۔ باری نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ خدا کے لیے روشانے، کیوں زندگی کو کھیل بنا رہی ہو؟ آپ کم از کم میری پوری تو بات سن لیا کریں۔ روشی نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کھلے دروازے سے دوڑتی ہوئی نکل گئی۔ باری نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اس کا پیچھا کیا۔ وہ سیکنڈ فلور کو جانے والے زینے پر بھاگ رہی تھی۔ اس نے روشی کو اوپر پہنچنے سے پہلے ہی درمیان میں جا لیا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو۔ روشی نے اس کے بازوؤں کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے پورا زور لگایا اور پھر جیسے بے دم ہو گئی۔ دیہاتی اور بے فکر ماحول میں پلا بڑا مضبوط وجود جیسے اس کے لیے لوہے کی دیوار بن گیا۔ ہوش کی دوا کریں، کچھ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لینا بھی بہت سی مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ وہ اسے تھامے، یعنی اپنی بازوؤں میں جکڑے نیچے اترنے لگا۔ روشی نے ایک بار پھر بھرپور مزاحمت کی۔ چھوڑ دو مجھے، نہیں تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ بری طرح بفر کر بول رہی تھی۔ چھوڑوں گا تو پئیں گی نا؟ وہ اسے لیے ہوئے ایک ایک زینہ مزید اترنے لگا۔ روشی نے اس کے بازوؤں میں دانت گاڑ دیے۔ ایک لمحے کو تو مارے اذیت کے وہ بلبلا کر رہ گیا، مگر گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ فرض کر لیں جہاد کر رہا ہوں، دشمن کی گولی لگی ہے، ڈزنٹ میٹر۔ وہ مسکرایا اور ایک زینہ مزید نیچے اتر آیا۔ روشی بے بسی سے اس کے سینے پر گھونسے مارنے لگی۔ اس نے بڑے آرام سے اس کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہاتھ ایک ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچ لیے اور بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ آدمی ہے یا لوہا؟ چلو ذرا نیچے، گولی مار دوں گی تمہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخیں۔ شور نہیں مچائیں، اس وقت آپ نہایت قابل اعتراض حالت میں میرے قابو میں ہیں۔ اسکینڈل بن جائے گا۔
وہ آہستہ آہستہ اسی لیے فرنٹ فلور پر آ گیا۔ اسے تنگ کرنے کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو بن جائے مائی فٹ۔ وہ پھر چیخی، مگر میرا تو ہو جائے گا نا نقصان، حویلی کے پیچھے میرا کمرہ بھی آباد ہو جائے گا۔ وہ اسے لیے ہوئے اسی کمرے کی طرف بڑھا جہاں کچھ دیر پہلے تھا۔ بزدل بہادر جیسا جسم اور دل چڑیا سے بھی چھوٹا ہوں، اس نے حقارت سے سر جھٹکا۔ آپ میرے منفی جذبات ابھارنے کی کتنی ہی کوشش کریں، کامیاب نہیں ہوں گی۔ وہ بے حد پرسکون تھا۔ تمہاری شادی ہو نا تمہاری مرضی کے خلاف، تو پتہ چلے منفی اور مثبت کا۔ وہ بے بسی سے رونے کو ہو گئی۔ اللہ کرے مر جائے وہ لمبے بالوں والی، تمہارے دل میں بھی آگ لگے تب پتہ چلے۔ وہ رو رہی تھی۔ یہ بد دعا تو آپ سنبھال کر رکھیں، کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھی۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ اب وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہو گیا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ بڑی پھرتی سے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ باری، یاد رکھنا بہت بری طرح پیش آؤں گی تمہارے ساتھ۔ وہ شکست خوردہ انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ بات کو سمجھیں، خود ہی فرض کر لیا سب کچھ۔ علیم الدین اور ان کے صاحبزادے کا معاملہ دراصل یہ ہے۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ، چمچے بابا صاحب کے، اس قدر احمق سمجھا ہے مجھے۔ اب اسٹوری گھڑیں گے موصوف، کب تک کرو گے میری نگرانی؟ بہت بری بات، باری نے اس کی بات کاٹ دی۔ زندگی کو کیوں مذاق بنا رہی ہیں؟ روز مرنے سے بہتر نہیں ہے انسان ایک ہی بار چلا جائے اس دنیا سے؟ جس کی شکل تک دیکھنا مجھے گوارا نہیں، میں اس کے ساتھ عمر گزاروں گی؟ ذرا دیکھنا کیسا سبق پڑھا کر جاؤں گی ان سب کو، ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ پھنکاری۔ باری کی جان مصیبت میں پھنس گئی۔ اب اسے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا۔ دیکھو باری، گواہ رہو، میری شادی میری مرضی کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی تو جنازہ اٹھے گا میرا۔ میری طرف سے بھلے یہ پیغام بابا صاحب کو پہنچا دینا۔ خدا نہ کرے۔ باری نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بہت دکھ اور الجھن سے اسے دیکھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس نے پھر سمجھانا چاہا۔ سمجھ لیا سب کچھ، میرے پیچھے اب تم سمجھتے رہنا۔ بہت مشکل ہو گئی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ضروری تو نہیں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ہو بھی جائے، ذرا صبر کریں۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگا۔ اچھا، اگر صبر کے بعد بھی سب کچھ سامنے آیا تو؟ وہ دراز سے ٹیشو پیپر نکال کر ناک پونچھنے لگی۔ دنیا میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیں وہ زندگی گزارنا ہے جو ہم گزارنا نہیں چاہتے۔ پھر نرمی سے گویا ہوا، اور پھر آپ نے تو اپنی شامت خود بلائی ہے۔ وہ احتجاج تھا زبردستی بے دخلی پر، اور آئندہ بھی ہوگا اگر یوں ہی زبردستی ہوئی۔ وہ بھڑک اٹھی۔ جو بڑے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ میرے جنازے پر پھول تم بھی ڈالو گے، آ جائے گا تمہیں یقین خیر خواہی کا۔ اس نے اپنی ناک ذرا زیادہ ہی رگڑ ڈالی، جو ایک دم سرخ ہو گئی۔ اب یہ بات بات پر جنازہ نکل رہا ہے۔ وہ بھی جھلا گیا۔ نکل رہا ہے کا کیا مطلب؟ نکلے گا۔ وہ غرائی۔ میں صرف اسے زندگی سمجھتی ہوں جو میری مرضی کی ہو۔ وہ بہت اٹل انداز میں گویا ہوئی۔ یہ نری جذباتیت ہے، کاش آپ سمجھ سکتی۔ وہ جیسے تھک کر گویا ہوا۔ تم اپنی انرجی ضائع مت کرو، جاؤ آرام کرو۔ ہاں، مگر یہ بتاتے جاؤ کتنی عزیز ہے تمہیں میری زندگی؟ وہ اٹھ کر دریچے سے پردے ہٹانے لگی۔ میرے آس پاس، میری حدود میں، میری نظر کے سامنے جو زندگی ہے وہ میرے لیے اہم ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ کیا ایسے لمحوں میں جب میری زندگی داؤ پہ لگی ہو تم کر سکتے ہو مجھ سے شادی؟ وہ بہت خود اعتمادی سے اس کے سامنے استادہ تھی۔ باری تو بری طرح چونک گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ اس طرح کی بات آئندہ کبھی مذاق میں بھی منہ سے نہ نکالیے گا، آپ کو زیب نہیں دیتی۔ میں اپنا مقام پہچانتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یاور چچا تک آپ کے جذبات پہنچا کر ہر شے آپ کی پسند کے مطابق آپ کے حق میں کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کی شادی ہرگز زبردستی نہیں ہوگی۔ آپ کے شایان شان شخص کو آپ کا جیون ساتھی بننے کا موقع دوں گا۔ وہ بہت مستحکم لہجے میں کہہ رہا تھا، اور جو ایسا نہ ہو سکا۔ روشی کا لہجہ اس بار نہایت نرم اور آواز دھیمی تھی۔ باری نے نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ سترنگے پرنٹ کی شلوار قمیض اور دوپٹے میں وہ اپنی سرخ ناک کے ہمراہ
اسے سوالیہ نظروں سے مگر بہت اعتماد سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تک جذبات کا طوفان اتر چکا ہوگا اور آپ کو ایڈجسٹمنٹ کے ہنر آ جائیں گے۔ وہ اب پرسکون ہو چکا تھا۔ ایڈجسٹمنٹ کبھی نہیں ہوگی، اس کا تو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں۔ بس اس سوال کا جواب دو، اگر وہ نہ ہو سکا جس کا وعدہ تم کر رہے ہو، پھر کیا کرو گے؟ میں تو لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر جس میں جسم زندہ اور دل مردہ ہو، ایسی زندگی جس میں میرے دل سے ہر لمحے آہیں نکلتی ہوں۔ میں تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ چہ جائے کا پیٹ بھر جاؤ، چوپایا نہیں ہوں کہ پیٹ بھروں اور سو جاؤں، سمجھے تم؟ پھر کیا کر سکوں گا میں؟ میری کچھ حدود مقرر ہیں، آپ یہ سمجھ لیں۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا مگر اب وہ الجھا ہوا تھا۔ تم بہت بزدل ہو باری، تم پر غلاموں کو بھی شرم آ جائے۔ میں بزدل نہیں ہوں، آپ یقین کر لیں۔ میں جب چاہے حویلی سے نکل سکتا ہوں، مگر حویلی کے حکمران میرے مربی، میرے محسن ہیں۔ مجھے ان کی خوشی اور سکون دیکھ کر دل میں سکون ملتا ہے۔ بہت بردباری اور تحمل سے گویا ہوا، اگرچہ بزدلی وہ تانا ہے جو بڑی برداشت والے مرد کا ٹیمپر لوز کر دیتا ہے۔ حویلی کے حکمران تو احسان کرتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے رکھیں، کوئی ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ بہرحال اچھا سلوک احسان ہی ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا، اور آپ کو میرا یقین کر لینا چاہیے کہ میں حویلی کے ایک ایک فرد کا خیر خواہ ہوں۔ میں جاور چچا سے اپنے انداز میں بات کروں گا، وہ بہت اچھے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، آپ یقین کر لیں۔ اس نے نہایت لسانیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے، اگر زیادتی ہونے لگی اور تم بھی کچھ نہ کر سکے تو پھر تمہیں نہیں بھولنا چاہیے، میں موت سے بالکل نہیں ڈرتی۔ کسی طرح مجھے زندہ رکھو گے، کیا راستہ نکالو گے؟ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنی زندگی کے لیے جو بھی شرط پیش کر دیں مجھے منظور ہوگی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہر صورت مجھ سے بہتر ہوگا اسے آپ رد نہیں کریں گی، میں صرف لائف سیونگ ٹیبلٹ، زندگی بچانے والی گولی کے طور پر اپنا آپ استعمال کروں گا۔ وعدہ کر رہے ہو؟ اس کے جسم و جاں میں عجیب سا سکون در آیا۔ مرد کی بات ہی قول ہوتی ہے، مگر آپ کو میری شرط ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ فکر نہیں نہ کریں، جاؤں؟ اب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بستر پر دراز ہو گئی، باری کی طرف سے کروٹ لے کر نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ باری نے دروازے کی چٹکنی گرا دی، لیکن دروازہ کھول کر باہر جاتے جاتے رک گیا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر بغیر کچھ بولے تیزی سے گراؤنڈ فلور کی طرف جانے والے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ ریسٹ ہاؤس کا جامد سناٹا اس کی وحشت بڑھا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ وقفے سے کچن میں برتن کھڑکھڑاتے تو آس پاس زندگی کا احساس ہوتا۔ وہ اکتا کر دوپٹہ سنبھالتی کچن میں چلی آئی۔ خانسامہ کو جیسے 100% کی مداخلت کا یقین نہیں تھا، بڑے مگن انداز میں جھوم جھوم کر برتن دھو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی پشت پر جا کھڑی ہوئی، مگر اسے احساس تک نہ ہو سکا۔ صاحب کھانا کھانے آئیں گے کیا؟ آپ بی بی، کھانا لگا رہا ہوں، بس 5 منٹ۔ وہ قدرے خجل سا نظر آیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس نے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ صاحب کا کچھ پتہ نہیں، کبھی نہیں بھی آتے، اس نے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے جواب دیا۔ مگر اب تو میں یہاں ہوں، انہیں آنا چاہیے۔ اس نے گلاس میں پانی انڈیل کر ہونٹوں سے لگایا۔ ادھر عمر خانسامہ نے پلٹ کر اس کی سمت سرسری سے دیکھا۔ بی بی، صاحب کا کام ہی ایسا ہے کہ چھوڑو یہ کام وام کے تذکرے، کام تو کام ہوتا ہے، اپنے اپنے حساب سے سبھی کرتے ہیں۔ اس نے ناگواری سے اس کی بات کاٹ دی۔ خانسامہ نے تعجب سے اس کی شکل دیکھی۔ اس کا صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اچھا ابھی کھانا مت لگانا، میں یاور بھائی کو فون کر رہی ہوں۔ وہ یاور علی خان کے بیڈ روم میں چلی آئی اور ان کا نمبر ملایا۔ پی اے نے صاحب کے مصروف ہونے کا مجدہ سنایا تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ دیکھیے مسٹر، میں اس بھری دوپہر میں دفتر پہنچ جاؤں گی۔ اگر ان کے پاس پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آپ انہیں میسج کنوے کیجیے کہ ماہین احمد خان کا فون ہے۔ اس نے ناراضگی سے کہا۔ جسٹ اے منٹ ہولڈ پلیز۔ پی اے اس کے اس انداز پر واقعی بوکھلا گیا۔
چند سیکنڈ بعد یاور علی خان کی گھمبیر آواز ایئر پیس میں ابھری، یس یاور علی، کیا آپ مجھے یہاں اس لیے لائے تھے کہ میں بھوکی مر جاؤں؟ وہ بچوں کی طرح خفگی سے گویا ہوئی، اللہ نہ کرے، دراصل میری غیر موجودگی میں کام اور ملاقاتیں خاصی مقدار میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ اب ہزار چاہنے کے باوجود سیٹ سے نہیں اٹھ پا رہا۔ 2 منٹ قبل اٹھنے ہی والا تھا کہ ایس پی صاحب تشریف لے آئے۔ سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو اسی حساب سے کام بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ کھانا کھا لیں کیونکہ میرا کچھ پتہ نہیں ایس پی صاحب کس قسم کے معاملات ساتھ لائے ہیں اور اس میں کتنا وقت لگے گا۔ ماہین کو معلوم تھا وہ اس وقت جو بھی کہے گی ادھر سے بڑا منطقی جواب آئے گا۔ اس نے ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر ریسیور رکھ دیا، جبکہ دوسری سمت ہنوز یاور علی خان کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کی کسی اگلی بات کے منتظر تھے۔ وہ برا سا منہ بناتی ان کے بیڈ روم سے باہر آ گئی۔ کھانا لگا دوں بی بی؟ خان سامہ ایک دم سامنے آ گیا۔ نہیں، ایک گلاس جوس لے آؤ بس۔ وہ بیچارہ بڑا ہی حیران ہوا جو خود پیٹو تھا۔ ہاں بھائی بس، وہ جھلا کر گویا ہوئی اور اپنے رہائشی کمرے میں چلی آئی۔ توبہ، کتنا مشکل ہے کسی بڑے افسر کے ساتھ گزارا کرنا، نیری آرٹیفیشل لائف۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی شام کے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ 10 منٹ بعد خان سامہ انار کا جوس لے کر حاضر ہو گیا۔ اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ جوس پینے لگی۔ ابھی گلاس آدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ خان سامہ پھر حاضر ہو گیا۔ صاحب کا فون ہے بی بی؟ وہ چونک پڑی۔ ابھی تو بات ہوئی ہے 5 منٹ قبل۔ واٹس آ نیو میٹر؟ وہ گلاس رکھ کر تیزی سے ان کے بیڈ روم میں آئی۔ جی، مجھے ابھی دھیان آیا کہ آپ نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا تھا۔ کہیں کھانے سے ناراض تو نہیں ہو گئیں؟ چلیں شکریہ، آپ کو دیر سے صحیح دھیان تو آ ہی جاتے ہیں۔ اس کا موڈ آف تھا۔ دراصل آپ کو آج میرے ایج گروپ میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس انداز اور کن الفاظ میں آپ کو مطمئن کروں۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، رہنے دیجیے یہ ناپ تول، یہ محض مصنوعی اظہار ہے۔ دراصل آپ پر کسی بات کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں جان چکی ہوں کہ آپ کی نیچر۔ وہ اپنے موڈ میں گویا ہوئی۔ میں تو بہت سادہ آدمی ہوں، مجھے جاننا کوئی مشکل نہیں، مگر بہرحال یہ اچھی اطلاع ہے کہ آپ کھانا ضرور کھائیں ورنہ میں گلٹی فیل کروں گا۔ اوکے، یعنی آپ نے محض اس لیے فون کیا ہے تاکہ آپ ایک اچھے میزبان ثابت ہوں۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں۔ خیر، میں آپ کے تجزیاتی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ شام کو آپ تیار رہیے گا، آپ کو بہت اچھی جگہ سیر کرائیں گے، آپ کی ساری کوفت دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تھینکس۔ وہ ان کی اتنی مہربان وضع پر واقعی خوشی سے مسکرا دی۔ اب بات ہوئی نا، ورنہ میں تو الجھ گیا تھا۔ ایس پی صاحب کو ابھی تک انتظار میں بٹھایا ہوا ہے آپ کی وجہ سے۔ تھینکس اگین۔ وہ زاہد خوش قسم کے انسان سے اتنی توجہ اور مہربانی کے انداز پا کر واقعی خوش ہوئی تھی۔ باری کا بلاوا آ گیا۔ وہاں دریا بستی میں اس کی سخت ضرورت پیش آ گئی تھی۔ وہ بابا صاحب کے ساتھ شہر آ جاتا تھا تو اسے شہر میں ہی ڈھیروں کام پیش آ جاتے تھے۔ صبح فیکٹری گیا، وہاں سے پورٹ گیا، سیٹ کنفرم کرائی، شام 5:15 بجے تک فلائٹ تھی۔ بمشکل فرسٹ کلاس میں سیٹ ملی۔ وہاں کی دھکم پہل فرصت پا کر بابا صاحب کے بزنس پارٹنر سے حساب کتاب کر کے فائل اور چیک وصول کیا۔ 3 بجے کے بعد گھر آیا۔ بمشکل 2 نوالے ہی منہ میں ڈالے تھے کہ فیکٹری سے مینیجر کی کال آ گئی۔ بابا صاحب میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ناچار اسے فیکٹری کا دوسرا چکر لگانا پڑا۔ گھر سے فیکٹری زیادہ دور نہیں تھی۔ شام تک واپس آ گیا۔ جلدی کپڑے بیگ میں ٹھونسے، غسل کر کے جینز بدلی، بنیان پہن کر یاد آیا کہ قمیص پر استری نہیں ہوئی۔ بڑی سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اختر بھی گاڑی لے کر جا چکا تھا۔ باری کو ایئرپورٹ پہنچا کر اس نے بابا کو بھی اپنے ساتھ لانا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر آیا۔ کلو، اس نے آواز لگائی۔ محترمہ کلو صاحبہ ادھر ادھر کہیں پائی جاتی ہوں تو سامنے آ جائیں، سخت ضرورت ہے۔ اس نے راہداری کی طرف منہ کر کے صدا لگائی۔ وہ تو گیٹ پر کھڑی سبزی بنا رہی ہے، بہت تیزی میں ہو۔ معن روشی سامنے آ گئی۔ وہ جینز اور بنیان میں خود کو اس کے سامنے پا کر قدرے خجل سا ہو گیا۔
ایئرپورٹ پہنچنا ہے، ویسے ہی سیٹ بڑی مشکل سے ملی ہے۔ وہ جانے کیوں نظریں چرا گیا۔ جا رہے ہو؟ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ جی۔ کلو سی آف کرنے جائے گی؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، یہ شرٹ بغیر استری کی ہے، میں تو خود ہی کر لیتا، مگر یہاں تو کہیں آس پاس استری بھی نظر نہیں آ رہی۔ روشی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لی اور ایک سمت بڑھ گئی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا، اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس خیال سے اوپر نہیں گیا کہ پھر اسے اوپر آنا پڑ جائے گا۔ 5 منٹ بعد روشی شرٹ ہاتھ میں لیے اسی جگہ واپس آ گئی۔ ہو سکتا ہے جلدی میں اچھی نہ ہوئی ہو، بہرحال گزارا کر لو۔ وہ اسے شرٹ تھما رہی تھی اور شینو جانے کس ضرورت کے تحت ان دونوں کے پاس سے بے نیازی سے گزر گئی۔ شینو آپا، یہ باری دریا بستی واپس جا رہا ہے، کوئی میسج دینا ہو تو دے دے۔ غالباً تم میسج ہی دے رہی ہو، حویلی میں فون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کوئی میسج ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہاں، مگر تم ضرور دے دو۔ وہ ان سے خاصے فاصلے پر رک کر اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئی۔ بلاوا آیا ہے یا ویسے ہی جا رہے ہو؟ بلایا ہے، اصل میں کام سرائے میں ہے، دریا بستی سے تو میسج آیا ہے۔ وہ بہت سنبھل کر ان سے مخاطب تھا۔ مگر تمہاری ضرورت تو یہاں بھی بہت ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ کام کے بندے کی تو ہر جگہ ضرورت رہتی ہے۔ وہ زیادہ برداشت نہ کر سکی، تڑک کر بولی، ہاں بھائی، باری، کام کے تو تم بہت ہو۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئیں۔ باری شرٹ پہن کر بٹن لگا رہا تھا، غور سے انہیں جاتا دیکھنے لگا۔ ہر وقت ہی جلی بھنی رہتی ہیں۔ روشی کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر ہوش مند بھی بہت ہے، آنکھیں کھلی رکھتی ہیں۔ آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور تمہارے لیے؟ وہ تو یوں بھی خاصی نہ ڈرتی۔ میں تو خود ہی مسئلہ ہوں، میرے کوئی سنہرے رخ خواب نہیں ہیں، آپ بس مجھے ایک کمپیوٹر فرض کر لیجئے۔ اس نے آگے کی سمت قدم بڑھائے۔ جا کر فون ضرور کرنا، اس نے تاکید کی۔ وہ تو میں خان کو کروں گا ہی۔ روشی کی انا نے اسے اگلی بات سے باز رکھا۔ اور ہاں، اگر خالہ دریا بستی میں ہوں تو فون پر میری ان سے بات ضرور کرا دینا، بس۔ وہ پھر آگے بڑھا، ہاں بس، اور ہاں سنو۔ جی۔ وہ پھر رک گیا اور ریسٹ واچ پر نظر دوڑانے لگا۔ روشی کو اس کی ریسٹ واچ سے سوتن کا سا بیر تھا۔ تم تو خود ہی گھڑی ہو، کیوں گھڑی باندھے پھرتے ہو؟ آپ کچھ کہہ رہی تھیں، جاؤ تم۔ کچھ نہیں کہہ رہی، وہ جل کر بولی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گمسم سے انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہاں سب بیٹھی بہت زور و شور سے بابا صاحب کے ایک شراکت دار کے ہاں ڈنر پر جانے کے پروگرام بنا رہی تھیں۔ پہنے جانے والے ملبوسات پر سخت بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ روبی کا خیال تھا لباس بہت جدید ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ہے اور پھر ہمیشہ سے کراچی میں رہتے ہیں۔ شینو کو اس پر اختلاف تھا کہ ہم اور وہ ایک ہی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لباس وغیرہ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تردد تائید کا پرشور ماحول تھا۔ اس کی آمد پر قدرے خاموشی چھا گئی۔ شینو نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی سمت دیکھا تھا اور گایو تکیہ کھسکا کر نیم دراز ہو گئی۔ آؤ راشی۔ روشی، تم تو نظر ہی نہیں آئی، طبیعت کیسی ہے اب؟ گلو نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اب تو انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ ارے ہاں، یاد آیا، آج صبح صبح ایک بڑے مزے کے گانوں کی کیسٹ ملی ہے، لتا اور مکیش کے 2 گانے ہیں۔ شینو نے کیسٹ پلیئر میں کیسٹ ریوائنڈ کی اور پلے پش کر کے واپس اپنی جگہ آ کر نیم دراز ہو گئی۔ لتا اور مکیش کی آواز کمرے میں گونجنے لگی، والیوم خاصا اونچا تھا۔ بالی عمریا بجن کروں کیسے، چڑھتی جوانی جوگن بنوں کیسے، جھوٹا گرو کو وچن کروں کیسے، سادھو ہوں تیرا سجن بنوں کیسے۔ روشی نے چونک کر شینو کی صورت دیکھی۔ وہ آنکھیں موندے بہت معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ گانا تو مزے کا ہے، کس فلم کا ہے، منگوا کر دیکھیں گے۔ روبی نے بڑی دلچسپی لی۔ تمہارا پیٹ نہیں بھرتا فلمیں دیکھ دیکھ کر؟ ذری ہنس دی۔ پتہ ہے اس کے دیدے ہیں، یہ مشین 2 فلمیں اکٹھی دیکھ لیتی ہے۔ میں تو 1.5 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤں تو سر دکھنے لگتا ہے۔ گلو نے بھی حصہ لیا۔ گانا سنو، بڑے مزے کا ہے۔ سن رہی ہو روشی؟ شینو بول پڑی۔ میں نے کیسٹ لگائی، تم لوگوں نے اپنی بیاؤں میاؤں شروع کر دی، ہے نا مزے کا روشی؟ روشی نے جیسے ضد ہو کر اس کی صورت دیکھی۔ اگر آپ کے پاس میرے خلاف چارجز اکٹھے ہو گئے ہیں تو بیچ چوراہے پر ہانڈی پھوڑ دیں۔
کس نے کہا ہے؟ بلیک میل ہونے والوں میں سے نہیں ہوں میں، اور نہ حلق پھاڑ کر یہ کہوں گی کہ آپ مجھے بلیم کر رہی ہیں۔ روشی ایک میک دن اٹھا کر دور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ گلو اور دوسری لڑکیاں حیرانی سے کبھی شینو کو اور کبھی روشی کو دیکھ رہی تھیں۔ کوئی بات ہو گئی شینو؟ گلو نے ترہم آمیز نظروں سے روشی کی سمت دیکھا۔ ابھی تو بیچاری انجر پنجر ڈھیلے کروا کر گھر لوٹی ہے۔ شینو تو کچھ ضرورت سے زیادہ بے رحم ہے۔ ایک تو اس پر اس کی ماں کا سایہ نہیں، وہ پہلے ہی نہایت حساس ہے، یہ نہ جانے کیوں اس پر چوٹیں کرتی رہتی ہے۔ روشی، انہوں نے نہایت محبت سے پکارا، جی آپا، چندہ تم اوپر جا کر آرام کرو، شام 7 بجے کے بعد ہی سمجھو جائیں گے، تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ جاؤ شاباش۔ ان کے لہجے میں اتنی محبت اور حلاوت تھی کہ روشی ناچار اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے۔ یوں گلو کی مداخلت سے ماحول ایک دم پرسکون ہو گیا۔ شینو پلیز اس کے ساتھ اس انداز میں بات نہ کیا کرو، وہ تو بیچاری پہلے ہی دکھی ہے اور پھر بچی ہے۔ گلو نے روشی کے باہر جاتے ہی شینو کو گھیرا۔ نام، نسب، دولت سب کچھ تو ہے، پھر دکھ کس بات کا؟ ہوں تم تو ایمان سے پروپیگنڈا لابی ہو گلو۔ شینو نے منہ بنا کر جواباً گلو کی خبر لی۔ تمہیں نہیں پتا شینو، ماں کے پیار سے محروم بعض اوقات انسان کی ہستی ہل جاتی ہے۔ ماں اس کائنات کا بنیادی حسن ہے، خدا کی اپنے بندے سے محبت کا لطیف سا اشارہ۔ یہ محرومی بہت بڑی محرومی ہے شینو، تمہیں احساس کرنا چاہیے۔ اچھا بابا، کر لیں گے احساس، اب خدا کے لیے اپنی تقریر سمیٹو۔ شینو نے ہاتھ جوڑ دیے اور زری نے آگے بڑھ کر ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آف کر دیا۔ اب تمہیں پیسوں کے سوا کچھ نہیں سوچتا؟ یہ دھیان نہیں آتا کہ بیٹی کیا سوچے گی؟ یہ بڑھ ڈھونڈا ہے ماں باپ نے؟ عورت نے اس کے تیور دیکھ کر ذرا لہجہ سنبھال کر بات کی، اور جو کسی کنگال اور مقروض کے پلے باندھ دیا تو بھی لونڈیا یہی کہے گی، یہ ڈھونڈا ہے، اور بس اب بات ختم۔ اگلے جمعے بارات کر دیں گے، ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنی، برادری کو روٹی کھلانا ہے، کھلا دیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ ارے ناک کٹ جائے گی برادری میں، کچھ ہوش کی دوا کر۔ عورت نے ماتھا پیٹ کر کہا، کل سے کمانے نہیں جاؤں گا، ایک دھیلا تیرے ہاتھ پر نہیں رکھوں گا، اور جو تو نے روٹی دوائی کی آواز لگائی تو 3 بولوں سے حرام کر لوں گا تو خود کو تجھ پر۔ اس نے چارپائی پر سیدھا لیٹتے ہوئے کہا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ عورت تعجب سے اس کی سمت دیکھتی رہی۔ جب بھوکی مرنے لگے تو چلی جائیو برادری کے پاس کہ پالو ہمارے پیٹ، پھر دیکھوں گا کون کھلاتا ہے تجھے روٹی، کون بہاتا ہے تیری بیٹی۔ وہ بڑبڑایا، یہ تجربے تو اٹھائے بیٹھی ہوں، کون کھلاتا ہے کسی کو؟ سب اچھے وقتوں کے ساتھی ہوتے ہیں، ماں ہو کوئی بھی ہو۔ ماں بیٹی کے دل کی خوشی سوچ رہی تھی، تم باپ ہو، اس کے مختار ہو، میں تمہیں سمجھا تو سکتی ہوں، روک نہیں سکتی۔ کر دو بارات، اللہ نصیب اچھے کرے گا، خوشیاں دے گا۔ نہ جانے کیوں وہ ہچکیوں سے رو پڑی، اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھ بھگوان، میں بھی باپ ہوں، دشمن نہیں ہوں اپنی لونڈیا کا۔ لال خان عمر کا ہے مگر صحت مند ہے، تو نے گھر نہیں دیکھا، 6 کمروں کا مکان ہے، 2 منزلہ، سامان سے بھرا ہوا۔ اللہ کی ہر نعمت موجود ہے، چھوٹ جانے دے اس جدی پشتی غریبی سے لونڈیا کی جان۔ ہم کسی لالچ سے نہیں بیاہ رہے اپنی لونڈیا، اگر لالچ ہے تو بس اتنا کہ ہماری بچی سکھ دیکھے۔ عورت روتی رہی، جب مان گئی ہے تو رو مت، دعا کر اللہ ہماری لونڈیا کو سکھ دے۔ بیٹیاں بیاہتے ہوئے مائیں روتی ہیں، جسم کا ٹکڑا نوچ کر کسی کو تھمانا ہنسی کھیل تو نہیں۔ عورت آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی۔ وہ چپ رہا، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب نہیں ہوتا۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف آ گئی۔ بالو دوپہر کے کھانے کے اور شام کے چائے کے برتن اکٹھے کیے بہت تندہی سے مانجنے میں مصروف تھی۔ اماں، قیمے میں آلو ڈالوں یا مٹر؟ اس نے ماں کو موجود پا کر لگے ہاتھوں اپنا مسئلہ حل کرنا چاہا۔ مٹر ڈال دیجیو، تیرے باپ کو اچھے لگتے ہیں۔ وہ غائب دماغے کے عالم سے چونک کر باہر آئی۔ ابا آج جلدی آ گئے، جلدی کام ختم ہو گیا ہوگا۔ میں تو تجھے یہ کہنے آئی تھی جو بغیر سلے کپڑے ہیں ان میں سے 4-5 جوڑے سی لیجیو، 3 دن میں پھر دوپٹوں پر گوٹا بھی لگانا ہے۔ کیوں اماں؟ بالو کے متحرک ہاتھ ساکن ہو گئے۔ تیرا نکاح کر رہا ہے تیرا باپ اگلے جمعے۔ تیسری دنیا کی تیسرے درجے کی لڑکی 1000 چاہنے پر بھی نہ پوچھ سکی
کہ میرا نصف کون ہے جو مجھے مکمل کرنے آ رہا ہے؟ کہیں یوں نہ ہو پورا ہونے کے آسرے میں آدھی سے بھی جاؤں۔ چند لمحے ساکت و سامت رہنے کے بعد وہ پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ ہمیں کوئی خاص تیاری نہیں کرنی، بس برادری اور بارات کو روٹی کھلانی ہے۔ پیسے والا آدمی ہے، ہر چیز کو منع کر دیا ہے اس نے۔ وہ ایک بار پھر ساکت ہو گئی۔ پیسے والا؟ اس کا ہمارے دروازے پر کیا کام؟ پتہ نہیں کیسا ہے۔ ہائے، اتنا تو ہو کہ سکھیوں میں عزت رہ جائے۔ چاچا قاسم کی سکینہ کا دلہا ذرا سا موٹا تھا۔ ساری سہیلیاں کتنا تنگ کرتی تھیں سکینہ کو۔ اور دیکھ، روٹیاں ذرا دیکھ کر پکائیو، رات بہت بچی تھی، رزق ضائع نہیں کرتے، اللہ کو برا لگتا ہے۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے مزید ہدایات دیں۔ اچھا اماں، وہ اپنے دھیان سے چونک کر بولی تھی۔ اس نے وال کلاک کی سمت نظر اٹھائی۔ 6 بج رہے تھے۔ ایک عجیب سی کوفت اس کے رگوں پہ میں اتر گئی۔ یا الہی، کس طرح سزا مل رہی ہے۔ وہ برآمدے میں پڑی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اسی دم پورٹیکو میں جیپ داخل ہوئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تھینک گاڈ۔ یاور علی خان جیپ سے اتر کر سیدھے اس کی طرف بڑھے۔ تیار ہیں آپ؟ انہوں نے اس کے سراپے پر نگاہ ڈالی۔ پرپل کرتے شلوار اور دوپٹے میں ملبوس، وہ بہت تر و تازہ سی محسوس ہوئی۔ دائیں کلائی میں بہت ساری میچنگ کی چوڑیاں پہنے ہوئی تھی اور بائیں کلائی میں گولڈ کی دمکتی ہوئی ریسٹ واچ۔ پاؤں میں میچنگ شوز چمچم کر رہے تھے۔ یاور علی خان نے ایک اچتی نگاہ میں اس کا جائزہ لے لیا۔ بہت دیر سے تیار ہوں، مگر اتنی بے حس بھی نہیں کہ آپ کو چائے یا کھانے کی مہلت نہ دوں۔ آپ اطمینان سے ہاتھ دھو لیں اور کھانا کھا لیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا تو میں کھا چکا ہوں، البتہ بات لینے کی تجویز اچھی ہے، فریش ہو جاؤں گا۔ شیر خان، انہوں نے ملازم کو آواز دی اور وہ فوراً موجود ہوا۔ جلدی سے ایک شلوار سوٹ تیار کر دو، میں بہت ریلیکس ہو کر سیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ وہ معذرت خانہ انداز میں مسکرا کر اندر بڑھ گئے اور وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہیں باہر آنے میں واقعی 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ وہ جیپ ایک شفاف سڑک پر لے آئے۔ پہلے ہم TNT کالونی چلیں گے، وہاں ایک دوست سے ضروری کام ہے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، شاندار مناظر ہیں، مجھے یقین ہے آپ لطف اندوز ہوں گی۔ انہوں نے بہت مہارت سے اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا کر سگریٹ سلگائی۔ میں بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں، اس نے قدرے خجل ہو کر کہا۔ ارے مگر وہ کیوں؟ انہوں نے حیرانی کے تاثرات نہیں دیے، صرف سپاٹ انداز میں پوچھا۔ آپ اتنے ذمہ دار اور مصروف آدمی ہیں، حقیقتاً میں نے ڈسٹرب کیا ہے آپ کو؟ بہت ساری فارمیلٹیز ہیں، خواہ مخواہ۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں آلریڈی ڈسٹرب آدمی ہوں، انہوں نے بہت سادہ سے انداز میں جواب دیا۔ جی؟ وہ بھوچنکا رہ گئی۔ لگتے تو نہیں، اس کے منہ سے نکل گیا۔ لگنے اور ہونے میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ اس نے سگریٹ منہ سے نکالے بنا ہی دھواں منہ سے نکالا۔ ہاں ظاہر ہے، بجو جیسی بیوی سے دور، وہ بھی ہمیشہ کی دوری، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ بجو جیسی بیوی کسی ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور پھر اتنی شاندار رفیقہ حیات مل کر بچھڑ جائے تو یہ قسمت کا ستم ہی ہے، اس نے افسردگی سے کہا۔ یاور علی خان خاموش رہے۔ دریا بستی آنے کے بعد تو میں بہت الجھ گئی ہوں، وہ بولی۔ مگر کیوں؟ کوئی کوتاہی ہو گئی ہم سے؟ یاور علی خان نے پھر ایک سرسری نظر اس پر ڈالی۔ نہیں، یہ بات نہیں، آپ سب نے تو سمجھیں حق میزبانی ادا کر دیا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر بولی۔ روشی واپس آ جائے، ڈزنٹ میٹر۔ انہوں نے سگریٹ منہ سے نکال کر ہاتھ سے دوبارہ اسٹیئرنگ پر رکھ لیا۔ یہ بات نہیں، وہ بولی۔ یاور علی خان خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی کا سوالیہ پن محسوس ہو رہا تھا۔ میری الجھن یہ ہے کہ دریا بستی کا ماحول مجھے بہت پراسرار اور گھٹا ہوا محسوس ہوا۔ بجو تو بہت پروگریسو ایڈجسٹمنٹ میں بہت مسئلہ ہوا ہوگا، جبکہ پپا کہتے ہیں وہ حویلی میں خوش تھیں۔ کراچی میں تو ان کا دل نہیں لگتا تھا، 1 ہفتہ بھی مشکل سے رہتی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حویلی میں ان کے لیے کیا اٹریکشن تھی کہ وہ گھبرا کر بولے جا رہی تھی۔ یاور علی خان بدستور خاموش تھے۔ ماہی نے چہرہ موڑ کر ان کی سمت دیکھا۔ گرے شلوار سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر مخصوص گلاسز چڑھائے، مونچھوں کے ساتھ وہ بہت متاثر کر رہے تھے۔ حویلی میں میرا خیال ہے ان کی ساری دلچسپی
آپ کی وجہ سے تھی، وہ محض آپ کی وجہ سے کراچی نہیں ٹکتی تھیں۔ وہ مسکرا کر شرارت سے گویا ہوئی، اور تو حویلی میں کوئی خاص بات نہیں۔ وہ کھلکھلا پڑی۔ آپ کچھ بول نہیں رہے؟ ماں انور چونک کر پوچھنے لگی۔ آپ خود ہی سوال اور خود ہی جواب کے نہایت دلچسپ عمل سے گزر رہی ہیں۔ میں اٹینشن ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے بہت سکون سے ایک موڑ کاٹا۔ شرمندہ کر رہے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ یہ کام نہیں کرتا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں لہجہ بھر کو مسکرائے۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی آپ نے ہماری بچوں پر اپنی ذات کا طلسم پھونک دیا تھا۔ انہیں آپ کے سوا کوئی سوچتا ہی نہیں ہوگا۔ خیر لکی تو وہ بھی بہت تھیں کہ انہیں آپ جیسا شریک سفر ملا، جس کی وفا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بعد آپ نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ آپ کی طرح کے لینڈ لارڈ تو بیک وقت کئی بیویاں رکھتے ہیں۔ آج آپ صرف مرنے والوں کو ہی یاد کریں گی کیا؟ انہوں نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ جی؟ وہ چونک کر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا کوئی بچوں کی بات کرے؟ وہ اب تک حیرت کے عالم میں تھی۔ اچھا یہ بتائیں، شام کے اس سمے بیک گراؤنڈ میں نظر آنے والے پہاڑ کیسے لگ رہے ہیں؟ انہوں نے قریب الختم سگریٹ منہ میں دبا کر گہرا کش لیا۔ اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ اس کے لہجے میں اب افسردگی کا تاثر تھا۔ آئس کریم کھائیں گی؟ ایک شاپ کے نزدیک انہوں نے عجیب آہستہ کی۔ چلیں کھا لیتے ہیں، کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ اس کا موڈ عجیب سا ہو گیا تھا۔ فون کی بیل بہت دیر سے ہو رہی تھی۔ ابھی تو سورج نہیں نکلا تھا۔ وہ لان کی طرف جانے کے ارادے سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ظاہر ہے اتنی صبح کا فون بابا صاحب کے لیے ہی ہوگا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، پھر ایک دم چونک پڑی۔ بابا صاحب کا فون؟ ہاں، یہ تو دریا بستی سے بھی ہو سکتا ہے، اور یقیناً اس کا ہوگا۔ وہ سر پر دوڑتی بابا صاحب کے کمرے میں آئی۔ اسے یقین تھا کہ بابا صاحب باتھ روم یا لان میں ہوں گے، جبھی تو ابھی تک ریسیور نہیں اٹھایا۔ وہ سب تو بے سوس ہو رہی تھیں، جاگتی ہوئی بھی ہوتی تو فون سننے کے لیے کبھی نہ ہلتی۔ اس نے اندر آ کر ادھر ادھر دیکھا، دیکھے بغیر ریسیور تقریباً جھپٹ کر اٹھایا۔ ہیلو، تھینک گاڈ، ادھر واقعی باری تھا۔ جسم و جان میں ایک سرخوشی کی لہر دوڑ گئی۔ روشی بات کر رہی ہوں، پہنچ گئے تم ٹھیک ٹھاک؟ ظاہر ہے عالم بالا سے تو فون کرنے سے رہا۔ خان کو ریسیور دیجیے۔ بابا صاحب تو آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہے۔ میسج دے دو، میں پہنچا دوں گی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ آپ ذرا ادھر ادھر دیکھ لیجئے، مجھے انہی سے بات کرنا ہے، میسج سے کام نہیں چلے گا۔ ادھر سے جواب آیا۔ خالہ ہیں ابھی حویلی میں؟ اس نے سنی انسنی کر کے اپنا سوال کیا۔ نہیں، وہ یاور چچا کے ساتھ ہری پور گئی ہیں، اس نے اجلت بھرے انداز میں جواب دیا، جیسے جان چھڑا رہا ہو۔ وہ مجھے کراچی فون بھی تو کر سکتی تھیں، اس نے خفگی سے کہا۔ وہ جو کچھ کر سکتی تھیں یا کر سکتی ہیں خود ہی بتا سکتی ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ پلیز فون خان کو دے دیجئے۔ وہ پھر لگا بندہ جواب آیا۔ کیا خان کیے جا رہے ہو؟ میں جو بات کر رہی ہوں؟ وہ بھڑک کر بولی۔ میں نے اس وقت کام کے سلسلے میں فون کیا ہے، مجھے خان سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ وہ جیسے زچ ہو کر بولا۔ وہ گھر ہی میں کہیں ہوں گے، دیکھ لیجئے نا پلیز۔ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا۔ اچھا دیکھتی ہوں، مگر مجھ سے بات کیے بغیر ریسیور نہیں رکھنا۔ سن لیا، نہیں رکھوں گا۔ اب ذرا جلدی کر دیجئے۔ غالباً دوسری طرف اس نے سر پیٹ لیا تھا۔ وہ باتھ روم کا دروازہ چیک کر کے دوڑتی ہوئی لان میں آئی۔ بابا صاحب بینچ پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ بابا صاحب، آپ کا فون ہے حویلی سے؟ اس نے پھولی ہوئی سانس پر قابو پا کر کہا۔ ہاں، بول رہا ہوں۔ بابا صاحب نے ریسیور اٹھا لیا۔ والسلام۔ ٹھیک ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے کہو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم خود وہاں پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹیپو کی طبیعت اب کیسی ہے؟ سرائے پہنچ کر ہمیں فوراً اس کی اطلاع سے خیریت سے مطلع کرنا۔ اور کوئی خاص بات تو نہیں؟ بابا صاحب، ریسیور مجھے دیجیے گا، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ان کے سر پر سوار تھی۔ انہوں نے ریسیور اسے تھما دیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے باری بول رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر بابا صاحب کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ دلاور علی خان نے ایک لحظے کو اس کی جانب دیکھا، پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلے گئے۔ سارا محلہ
لال خان کی دلہن دیکھنے کے لیے جملہ عروسی پر حملہ آور ہوا تھا۔ بالو کو اس قدر حبس اور گھٹن کا احساس تھا، لگتا تھا تھوڑی دیر ان عورتوں میں مزید گھری رہی تو بے ہوش ہو جائے گی۔ بھاری بھرکم عروسی جوڑا، مختلف سائزوں اور وزن کے 4-5 سونے کے سیٹ، پھولوں کے زیور علیحدہ، فوم کا گدا، فوم کا تکیہ اور چاروں طرف عورتیں اور بچے۔ وہ بے دم سی ہو کر تکیے پر ڈھہ گئی۔ دلہن بے ہوش ہو گئی، دلہن بے ہوش ہو گئی۔ ایک چیخو پکار مچ گئی، چلو بھائی سب باہر نکلو جلدی۔ لال خان کی ایک رشتہ دار سب کو باہر نکالنے لگی۔ دیکھنے میں تو ہے ہی نازک، مزاج بھی نازک لگتا ہے۔ ایک بڑی بی نے تنقیدی حملہ کیا۔ چند منٹوں میں کمرہ خالی ہو گیا، بے ہوشی کا اعلان باہر تک سنا گیا۔ لال خان نے فوراً سے بیشتر 7 اپ کی بوتل اندر بھجوائی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کے اوسان بحال ہوئے۔ لال خان کی ایک اور رشتہ دار نے اس کا میک اپ ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ ہٹو بھائی، ذرا راستہ دو، دولہا بھائی اپنی بھاوج کو منہ دکھائی کرنے آ رہے ہیں۔ ایک عورت کی مخملی سی آواز باہر سے آئی۔ ہاں بھائی، آ گئے ہم، بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ کمرے میں عارف کی آواز بھری۔ لال خان بھی ساتھ تھا۔ لال خان، ہم تمہیں مبارکباد دیں یا تم ہمیں دو گے؟ وہ شوخی سے پوچھ رہا تھا۔ اجی سرکار، ساری محنت آپ کی ہے۔ لال خان تو سر تپا نہال تھا۔ بس یہی ہے ہماری کامیاب مبارکباد، لو اب ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ بالو کی آنکھیں بند تھیں مگر شعر پڑھنے والے کو اس نے چونک کر دیکھا، پٹ سے آنکھیں کھل گئی تھیں۔ یہ ہماری طرف سے حقیقت تحفہ ہے بھابھی۔ اس نے انگوٹھی ڈبیا سمیت اس کی سمت بڑھائی۔ شادی مبارک ہو، یہ ہمارا یار ویسے بھی سیٹھ ہے اور دل کا بھی سیٹھ ہے، امید ہے آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ بالو کا دل دھک دھک کرنے لگا، وہ کوشش کے باوجود سیٹھ کی طرف دیکھ نہیں سکی۔ لال خان، بھابھی بہت نازک سی ہیں، بہت خیال رکھنا۔ اچھا اب ہم چلیں گے، اب دیکھیں گے بھابھی کے آنے کے بعد تم ہمیں کس طرح دستیاب ہوا کرو گے، اب دیکھیں گے تمہارے انداز۔ ہر ایک چیز بدل جاتی ہے، عشق کا موسم آتے ہی راتیں پاگل کر دیتی ہیں، دن دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھائی، شب بخیر، خدا حافظ۔ بالو کی نگاہ بے اختیار اٹھ گئی۔ لمبا، انتہائی دبلا، داڑھی چھوٹی تھی یا کئی روز سے شیو نہیں بنائی، صاف رنگ، شاید کبھی گورا ہوگا، بے خود سی چال۔ نہ جانے کس کا بچہ رویا، اس نے چونک کر آنکھیں جھکا لیں۔ اس کے جاتے ہی جانے کس کے کہنے پر کمرہ خالی کر دیا گیا، تب اس نے ایک گہرا طمانینت بھرا سانس لیا اور کمرے پر نظر دوڑانے لگی۔ بہت شاندار اور قیمتی فرنیچر تھا، اس نے کبھی اتنے قیمتی بستر پر بیٹھنے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹیبل لیمپ، گلدانوں سے آراستہ ٹیبل، کھڑکیاں، دروازوں پر ریشمی پردے کمرے کی سجاوٹ میں اضافہ کر رہے تھے، اور گلابوں سے سجی سیج جس کی مہک اس کے اپنے وجود سے اٹھنے والی خوشبوؤں سے ہم آہنگ ہو کر ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھی۔ معاً وہ بری طرح چونکی۔ سامنے کارنس پر لال خان کی بڑی سی تصویر رکھی تھی، سفید شلوار قمیض اور واسکٹ پہنے، مونچھوں کو تاؤ دیے وہ شاید کسی متوقع کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کنویں میں اتر گیا۔ وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ ہر ذی روح کو زندگی ایک بار ملتی ہے، اور عورت بھی زندگی کے اس سب سے حسین دور سے ایک بار گزرتی ہے۔ جس لڑکی کا دل پہلی رات ہی کو ڈوبنے لگے، اس کے بعد زندگی میں کبھی اچھی رات کے خواب نہیں آتے۔ اس کا دل مرجھاتا ہے کہ پھول پہننے کے سارے شوق ہی مرجھا جاتے ہیں۔ وہ آن کی آن میں گلشن سے جنگل میں آن کھڑی ہوتی ہے اور مارے دکھ کے وہ راستہ دیکھنے لگتی ہے جس پر چلتے ہوئے گاہ گاہے اسے پاؤں سے کانٹے بھی نکالنے پڑتے ہیں۔ آبلا پائی کا ہولناک سفر درپیش دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس نے چکراتے ہوئے سر کو سنبھال کر آس پاس نظر ڈال کر پانی تلاش کیا۔ لال خان نے وفور شوق سے ڈولتے ہوئے قدم اندر رکھے۔ پانی اس کے حلق میں جیسے کانٹے پڑ گئے تھے۔ لال خان نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، دور میز پر گلوکوز ملا پانی رکھا تھا۔ اس نے لپک کر گلاس اٹھایا، تیزی سے اس کے قریب آیا اور بہت آرام اور احتیاط سے اسے سہارا دے کر گلاس ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ ایک سانس میں چڑھا گئی۔
قدر سکون کا احساس ہوا تو سنبھل کر بیٹھی، بلکہ لال خان سے ذرا پرے ہو گئی۔ ابھی پانی پیتے ہوئے وہ لال خان کے بازو کے گھیرے میں تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ بازو کا حلقہ نہ ہو، دوزخ کی آگ میں تپا ہوا توق ہو۔ لال خان کو حیا کا یہ انداز مزید بے خود کر گیا۔ رانی ہو تم اس گھر کی، نہ ساس نہ سسر، ہم 5 بھائی ہیں، سب کا اپنا اپنا کاروبار، اپنا اپنا گھر، سیاہ سفید کی مالک ہو تم، جو جی چاہے کرو، جیسے چاہے رہو، اپنی طرف سے اجازت ہے، ہم تو بس چاہیں گے کہ تم خوش رہو۔ نیا دولہا تھا، چونچلے کر رہا تھا۔ خوش؟ اس نے پہلی نظر اٹھا کر لال خان کی سمت دیکھا۔ پتہ نہیں اب خوشی کس رنگ میں آئے گی، میں اسے پہچانوں گی بھی یا نہیں۔ یہ ایک سوالی کی طرح پتھرائی آنکھوں سے خوشی کا راستہ دیکھا کروں گی۔ یہ رات نہیں آئی تھی تو خوشی کے امکان سونے نہیں دیتے تھے۔ اب اندر ایک ماتم برپا ہو گیا جو عمر بھر جگائے گا۔ آج سے 15 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا میرے ماموں کی بیٹی سے، لال خان مخاطب ہوا۔ اس کے دل کے دروازے پر پڑی زنجیر چھن چھن بجی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی سمت دیکھنے لگی، مگر اسے ٹی بی ہو گئی۔ ماموں نے اس کا بتھیرا علاج کرایا، مجھے بھی سالوں لٹکا کر رکھا کہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر میں نے تنگ آ کر طلاق دے دی اور کویا چلا گیا۔ 7 سال وہاں لگائے، پھر ملک واپس آیا۔ یوں تو شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس بڑے رشتے دیکھے۔ دراصل قسمت میں تم لکھی تھی، اسی لیے دیر ہو رہی تھی۔ ہر کام کا کوئی وقت مقرر ہے۔ بھائی بڑی اچھی قسمت ہے ہماری، سب تعریف کر رہے ہیں ہماری دلہن کی۔ اب دلہن کو بہلانے کا مرحلہ تھا، جو لمحاتی قرب کے بعد دور جا بیٹھی تھی۔ بھائی ہم تو سر سے پیر تک تمہارے ہیں، اتنی دور کیوں ہو گئی ہو؟ لال خان گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا، ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک رومان پرور لڑکی تھی جو اپنے خوابوں میں بہت آسودہ رہتی ہے۔ بجائے ایک ناپسندیدہ قرب کے وہ مزید دور ہو گئی، بلا ارادہ اور نادانستہ۔ اس کا دم الجھ رہا تھا، اس خیال سے ہی اسے غشی آ رہی تھی کہ وہ اس کے قریب آئے گا۔ میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں، وہ کانپتی آواز میں بامشکل گویا ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، لال خان کا قہقہا بلند ہوا۔ بہت کم عمر ہو اور نادان ہو، ارے ابھی ساری تھکن اتر جائے گی۔ بالو کو اس کا والہانہ انداز چکرانے لگا۔ میں رو پڑوں گی، اس کی آواز بھر آ گئی، گویا یہ دھمکی تھی، اور پھر ساری عمر ہنسوں گی بھی۔ لال خان کلائی سے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، یا الہی، ایک تو عورت بناتا ہے اور پھر اسے شیشے کا دل دیتا ہے، پھر اسے لال خان دیتا ہے۔ وہ واقعی چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آج تو کچن سے خوشبوؤں کا طوفان باہر آ رہا ہے، کیا ہمارے نئے جنم کا جشن منایا جا رہا ہے؟ کمرے میں داخل ہو کر گہرے گہرے سانس لیے اور ایک کباب اٹھا کر ٹونگنے لگی۔ بڑے ابا پہنچ رہے ہیں آج شام 6 بجے، کلو نے اطلاع باہم پہنچائی۔ ہیں؟ اچھا، یعنی حویلی کے سب باشندے قسطوں میں کراچی آ رہے ہیں؟ وہ مزے لے لے کر کھانے لگی۔ سب ٹھنڈے ہو جائیں گے، انہیں پہلی فرصت میں اوون میں ڈال دو۔ روشی کو اچانک سگڑاپا سوجھ گیا۔ ابھی رکھ رہی ہوں، تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں۔ وہ کڑھائی میں کباب الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ کلو، جی بی بی، یہ بڑے ابا کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا بی بی، ان کا گھر ہے، 100 بار آئیں گے۔ تو گویا بڑے ابا کی دعوت ہو رہی ہے۔ دعوت تو دوسروں کی ہے، آپ کو نہیں پتا؟ فاطمہ بتا رہی تھی، وہ جو اس دن نہیں آئے تھے موٹے سے، جن کا یہاں مسا ہے۔ جب آپ ہسپتال سے آئی تھیں، خان یہی تھے؟ ان کا اشارہ باری کی طرف تھا۔ روشی کا ہاتھ منہ کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ علیم الدین؟ جی، مجھے نام نہیں پتا۔ ویسے خان کہہ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں ہی کے ہیں، پر جی وہ تو سالوں سے شہر میں ہیں، جب وہ گاؤں میں ہوں گے تو میں چھوٹی ہوں گی۔ ابھی تو گئے تھے دعوت کھا کر، اتنی جلدی پھر آ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا بڑے ابا کیوں آ رہے ہیں۔ ہاتھ کلو کے ایپرن سے پہنچتے تقریباً پاؤں پٹکتے لاؤنج سے باہر آئی۔ روبی ہاتھ میں آئینہ پکڑے ہوئے آئی برو بنا رہی تھی، زری کے بالوں میں رول لگے تھے۔ مونا کپڑوں کا انتخاب کر کے بڑی اجرت میں گلو سے پاس کرانے کے ارادے سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ شینو ایک کونے میں بیٹھی کالا سوٹ پہن لو کی گردان کر رہی تھی۔ بیا کے پرل ٹاپس گم ہو گئے، وہ ایک ایک سے پوچھتی پھر رہی تھی۔
لالی ایک تذبذب کے عالم میں سوٹ لیے بیٹھی تھی۔ جو بھی فارغ دکھائی دیتا اس کے پاس جا کھڑی ہوتی، یہ پوچھنے کے لیے کہ دوپٹے کا رنگ تیز تو نہیں ہے، چل جائے گا، اوور تو نہیں لگے گا۔ مریم کو استری کرتے ہوئے نیل شرٹ پر نیل پالش کا نشان نظر آ گیا۔ اب وہ یہ پوچھتی پھر رہی تھی، یہ چھوٹ بھی جائے گا، اور یہ بھی کہ کس طرح چھوٹے گا۔ پورے لاؤنج میں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ گلو تھی۔ وہ تیر کی طرح انہی کے پاس پہنچی۔ شینو نے سر اٹھا کر روشی کی سمت دیکھا۔ ارے بھائی گلو، اس کا پہلا مصرعہ کیا ہے؟ اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوئے۔ ارے چھوڑے آپا، یہ بے وقت کی راگنی۔ مریم نیل پالش کے دھبے والی شرٹ لیے انتہائی غمناک پوزیشن میں تھی۔ ایک دم تنک کر بولی، ارے کیوں غم میں دبلی ہوئی جا رہی ہو؟ ہینا کے پاس بھی تو ایسا سوٹ ہے، اس کی شرٹ لے لو، اگر قسم کھا بیٹھی ہو کہ یہی سوٹ پہننا ہے۔ شینو اس سے زیادہ تنک کر بولی، ہائے اللہ، یہ شیمپو بڑا خراب ہے، سارے بالوں کی لٹیں بن گئیں۔ تانیہ دہائی دیتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی شکل دیکھ کر سب اپنی فکریں بھول گئیں اور قہقہے شروع ہو گئے۔ کس سلسلے میں آخر یہ قیامت برپا ہے؟ روشی اب زیادہ برداشت نہ کر سکی۔ سمجھ تو وہ گئی تھی، مگر ایک خود فریبی کا بھی مارجن ہوتا ہے ہر انسان کے اندر۔ لو بھائی، دلہا باراتیوں کا پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ روبی کو بھی نئی نئی باتیں گھڑنا خوب آتا تھا۔ لاؤنج میں ایک مرتبہ پھر مشترکہ قہقہا گونجا۔ وہ نکوسی بن کر انہیں دیکھنے لگی۔ تم نے اپنے کپڑے وغیرہ تیار نہیں کیے؟ گلو نہ جانے کیوں آج گمسم سی تھی۔ اب کہاں جانا ہے؟ وہ انجان برکن پوچھنے لگی۔ دریا بستی سے اٹھتے ہیں تو کراچی میں گرتے ہیں، آگے تو اب سمندر ہے۔ اس کی خود اعتمادی آنن فانن بحال ہو گئی۔ وہ اطمینان سے کشن کھسکا کر کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ روبی نے سب سے زیادہ اس کی اس بات سے خط اٹھایا تھا۔ خوب لوٹ پٹ ہو رہی تھی۔ مان گئے روشی، کیا جواب نازل کیا ہے تم نے؟ اچھا، اب تم بعد میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا، جا کر نہاؤ دھو، اچھے سے کپڑے بدلو، بڑے ماموں آ رہے ہیں۔ دری نے اسے اطمینان میں پا کر ذرا چابی بھرنے کی کوشش کی۔ لیڈی آف دا ایوننگ کا انعام دینے آ رہے ہیں بڑے ابا۔ وہ باقاعدہ لیٹ گئی تھی۔ روشی، چلو اٹھو، بدتمیزی نہیں چلے گی۔ مونا نے جھاڑ پلائی۔ میں ٹھیک ہوں، صبح ہی تبدیل کیے ہیں میں نے کپڑے۔ آپ سب میرے غم میں دبلے نہ ہوں۔ اس میں ذرا فرق نہ آیا۔ دعوت ہے گھر میں، 10-15 لوگ باہر کے آ رہے ہیں، گلو نے سمجھایا۔ وہ کھانا کھانے آ رہے ہیں، کھانا اچھا پکا ہے، میں سونگ کر اور کچھ ٹونگ کر آ رہی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ تمہارے سسرالی کہلائیں۔ شینو اب مزید برداشت نہ کر سکی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، لڑکی کو اوریجنل حالت میں دیکھنا چاہیے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ لیپا پوتی تو بری ہے۔ کیوں دریاپا، چھوڑو اسے اس کے حال پر، تم لوگ اپنی تیاریاں کرو۔ مونا نے ہمیشہ ہی کی طرح صورتحال سنبھالی۔ تکرار تو وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ اچھا سنو، کیا تم لوگ گانے بھی گاؤ گی؟ وہ شرارت بھرے انداز میں مریم سے پوچھ رہی تھی۔ مگر تم لوگوں کو گانے بھی تو نہیں آتے۔ خیر میں ہیلپ کر دوں گی، وگرنہ تم لوگ تو ہر شادی میں ایک ہی گانا گاتی ہو، چاندنی میں آؤ میاں بنرے، وہ بھی پورے چاند کے دنوں میں۔ اگر بنرے کو ضروری کام پڑ گیا تو کیا بارات 1 مہینہ لیٹ کرو گی؟ وہ ان کی ہونق صورتیں دیکھ رہی تھی۔ گلو خوفزدہ سی اس کی شکل دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے کون ہیں وہ لوگ؟ وہ دبی آواز میں پوچھنے لگی۔ علیم الدین بحالیہ جسیم الدین، ایک عدد ہونہار سپوت کے والد ماجد، نہ مزید کوئی بیٹا، نہ عابد نہ خالد۔ وہ ہنس پڑی اور لوٹ پوٹ ہو گئی ان کی حیران صورتیں دیکھ کر۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، اوپر جا رہی ہوں، جب کھانے کا وقت ہو جائے تو بلوا لیجیے گا۔ وہ اسی طرح کھلکھلاتی ہوئی باہر چلی گئی اور سیدھی اوپر بابا صاحب کے کمرے میں پہنچی۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ وہ داخل ہوئی اور آہستگی سے دروازہ بند کیا۔ فون کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے اس نے نمبر پش کیے۔ فون ماما نے اٹھایا تھا۔ ماما، باری ہے؟ اچھا فٹافٹ بلا دیں۔ چند ثانیے اسے انتظار کرنا پڑا۔ ہیلو روشی، بات کر رہی ہوں۔ اب کیا ہوا؟ وہ دوسری طرف سے پوچھ رہا تھا۔ آج ٹیم لے کر آ رہے ہیں جس میں 12واں کھلاڑی وہ خود ہیں، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ پتہ ہے مجھے، بڑے ابا یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں 3 گھنٹے پہلے۔ وہ کہہ رہا تھا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟
وہ دانت پیس کر پوچھنے لگی۔ بڑے ابا بطور ہیڈ لائن خود پہنچ رہے ہیں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ میں کیا کروں، کھانا کھائیے سب کے ساتھ، آج تو خاصی ڈشیں ہوں گی۔ اس کا قہقہا اب رہا۔ کھانا تو خیر میں کھاؤں گی، تم اس کی فکر نہ کرو، مگر یہ بتاؤ اگر وہ مجھے انگوٹھی پہنا گئے تو پھر؟ وہ چڑ گئی۔ تو کیا ہوا، پہن لیجیے گا، انگوٹھی کا وزن زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ ہنوز ہنس رہا تھا۔ یو چیٹ می، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ ہتے سے اکھڑنے لگی۔ ایزی روشی بی بی، ایزی پلیز۔ یاور چچا کی غیر موجودگی میں کسی قسم کا فائنل نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں کوئی کھیل نہیں، میں کیوں آپ کو چیٹ کروں گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنی انتہا پسند ہیں اور کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ آپ اطمینان رکھیے، وہ سکون سے کہہ رہا تھا، مگر یہ سب لڑکیاں تو اس طرح تیاریاں کر رہی ہیں جیسے منگنی ہو رہی ہے۔ وہ بصوری عادت سے مجبور ہیں۔ ڈونٹ وری، یہ تو اگر خواب بھی دیکھیں گی کہ کوئی نیا کپڑا پہنے ہوئے ہے تو اٹھتے ہی تیاری شروع کر دیں گی۔ بشارت ہوئی ہے۔ وہ قدرے جھلایا۔ روشی کی واقعی ہنسی چھوٹ گئی۔ بھئی بڑی ریسرچ ہے تمہاری۔ ریسرچ کی کوئی بات نہیں، کھاتے پیتے گھرانوں کی لڑکیوں کو اس کے علاوہ کوئی خاص کام ہوتا نہیں۔ آپ اپنی طرف ہی دیکھ لیجئے، بلا وجہ تیار ہوئی پھرتی ہیں۔ ماما بلی کی نواسی کو آپ نے اپنے 11 سوٹ عنایت کیے، ظاہر ہے ان کی جگہ پر آپ نے 22 تو بنائے ہوں گے، اور وہ اس کی باخبری پر حیران ہو گئی۔ اب تم میرے کپڑے بدلنے کو بھی جی نہیں چاہتا، تیار ہونا تو دور کی بات، بالوں کا حشر ہو رہا ہے مگر سیٹ کرانے کا موڈ نہیں بن رہا۔ وہ آزردگی سے کہہ رہی تھی۔ یہ ایشین میم بننا ضروری ہے، کسی ہربل ٹانک سے روزانہ رات کو مالش شروع کر دیں۔ لمبے بال تو عورت کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ کی امی کے کتنے لمبے بال تھے؟ ابھی تک حویلی میں چرچے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں مجھے پتا ہے تمہیں لمبے بال پسند ہیں، جبھی تو وہ چڑیل تمہیں پھانس چکی ہے۔ اس کے دل میں کچھ دھکڑ پکڑ سے ہونے لگی۔ میں اپنی پسند کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، آپ کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ میں تو ہر عورت کے ضمن میں یہ بات کر رہا تھا۔ دل توڑنا کوئی تم سے سیکھے۔ اس نے بنا کچھ کہے رسیور رکھ دیا۔ بڑے ابا آ چکے تھے اور وہ بے نیازی سے ڈیل کارنگی کی کامیابی کے اصول نہایت عالم استراق سے پڑھ رہی تھی۔ بڑے ابا کی آمد کی اطلاع اسے فاطمہ کے ذریعے ملی تھی۔ رد عمل کے طور پر اس نے کروٹ بدل کر شمال کی جانب منہ پھیر کر جنوب کی طرف کر لیا۔ کھانا لگ جائے تو بتا دینا، اس نے کتاب پر سے نظریں اٹھائے بغیر تاکید کی۔ فاطمہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ انداز میں خاصا تعجب تھا۔ نیچے لڑکیوں نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا اور اس پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اسے اونگ آ گئی۔ گلو نے جھنجھوڑا تو ہڑبڑا کر جاگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مہمان خواتین کب سے انتظار کر رہی ہیں اور میں سمجھ رہی تھی کہ تم تیار ہو رہی ہو۔ گلو کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ تیار تو ہوں، بتایا تھا نا کہ صبح ہی تبدیل کیے ہیں کپڑے، اور مجھے کوئی شوق نہیں فینسی ڈریس شو کے مقابلے میں حصہ لینے کا۔ اس نے بھی جواباً خراب موڈ کا مظاہرہ کیا۔ بالوں میں برش تو کر لو، 2-4 چھپکے پانی کے منہ پر ڈال لو۔ وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی باہر نکل گئیں اور وہ بے دلی سے سلیپ پر گھسیٹتی باتھ روم میں گھس گئی۔ کسی دن باری تم نے میرا اس طرح انتظار کیا نا تو دیکھنا سر سے پیر تک پھول بنوں گی۔ بالوں کو سرسری برش کیا، کانوں میں چھوٹی چھوٹی جھمکیاں پہنی ہوئی تھیں اتار کر دراز میں ڈال دیں اور چہرے پر اٹھتی سی نظر ڈال کر دوپٹہ ٹھیک کرتی نیچے آ گئی۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ اس نے سامنے سے آتی فاطمہ سے پوچھا۔ ڈائننگ روم میں، آپ ہی کو لینے جا رہی تھی بی بی، ایک اسرائیلی نہیں آتا میری جان لینے، باقی سب آتے رہتے ہیں۔ وہ جھلاتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی جہاں طویل و عریض پرشکوہ ڈائننگ ٹیبل یہاں سے وہاں تک پر ہو چکی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جائزہ لیے بغیر مختصراً سلام کیا۔ روشی ادھر آؤ بیٹا۔ بڑے ابا بابا صاحب کے نزدیک بیٹھے تھے، اپنے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بابا صاحب کی طرف قدرے خفگی بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے؟ برابر ہی بیٹھی اجنبی خاتون نے بڑے دلار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی، اس نے بیزار کن انداز میں جواب دے کر اپنے بال سنوارے، گویا جتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے خراب کر دیے ہیں۔ کون سی جماعت چڑھی ہے نا خیر سے؟ وہی محترمہ پھر گویا ہوئی اور وہ چپ رہی۔
سامنے رکھی قسم قسم کی ڈشز کا جائزہ لیتی رہی۔ بابا صاحب نے بڑے پرجلال انداز میں اس کی سمت دیکھا، پھر اپنے بیٹے کی سمت۔ ان کے برابر علیم الدین بیٹھے ہوئے تھے۔ فورتھ ایئر میں ہیں بڑے ابا نے علیم الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے حصے کا جواب دیا۔ اور بھائی نعیم بیٹے، تمہارا بزنس کیسا ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے علیم الدین کے صاحبزادے کو بھی مخاطب کیا۔ اس طرح سب کی توجہ روشنی سے ہٹانے کی کوشش کی۔ فرسٹ کلاس، گراف اونچا ہی جا رہا ہے۔ کل ہم نے ریکارڈ کنسائنمنٹ روانہ کی ہیں، یوں سمجھ لیں لاسٹ اور ٹوٹل کے ایزا کول ہیں۔ بہت خوب۔ بابا صاحب ایک نظر روشنی پر ڈال کر آیا وہ کس قدر متاثر ہوئی ہے ہونہار فرزند کو سراہنے لگے، جس نے در حقیقت متاثر کرنے کے لیے اپنا پورا زور بیان صرف کیا تھا۔